ہمارے اگلے شاعر، میں ان کو تقریباً 40 سال سے زیادہ سے جانتا ہوں. ہمیشہ سے ان کی طبیعت میں اتنی مٹھاس ہے اور اتنے پرخلوص ہیں کہ اگر کوئی ایریزونا میں ان کو نہیں جانتا تو میرے خیال سے بہت اپنے ساتھ وہ ایک ناانصافی کرتا ہے. مختلف انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. ایک ڈاؤ نامہ لکھا تھا جو ہمارے پورے ڈاؤ میڈیکل کالج میں ہر جس کو اردو اچھی آتی ہے نہیں اس نے پڑھا ہے اور اس کے شعر ان کو یاد ہوتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ان کی جو آج کی جو شاعری ہے وہ ایک کچھ شعر میں نے ان کے پڑھنے کی جسارت کی تھی. خدا کی قسم یہ مٹی وفا کو ترسے گی، خدا کی قسم یہ مٹی وفا کو ترسے گی، ظلم کے خلاف جو سر نہ اٹھائے جائے گا، ظلم کے خلاف جو سر نہ اٹھایا جائے گا. جناب محترم ڈاکٹر حبیب خان صاحب. بہت شکریہ. اجازت ہے نثر پڑھ سکتا ہوں؟ اچھا. تو کراچی سے تعلق ہے اور کراچی کے حالات پہ جو ہے کچھ میں نے لکھا تھا تو میں سوچ رہا ہوں کہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کر لوں. تو پہلے سے اگر کسی کی دل آزاری ہو تو ہاتھ جوڑ کے میں معذرت کرتا ہوں جو ہے وہ، لیکن یہ میرے دل کی آواز ہے. میری جو بک جو میرا مجموعہ ہے شہر جانا وہ بھی جو ہے کراچی کے حوالے سے، کیونکہ شہر جانا از کراچی ٹو می جو ہے وہ. اس کا عنوان ہے، اس کا تحریر کا جو ہے، اس کا تحریر کا عنوان ہے سارے شہر نے پہنے ہوئے دستانے. جانتے ہو دنیا میں سب سے بڑا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو دنیا میں سب سے بڑا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ باپ کے کندھے پہ بیٹے کا جنازہ. شعلے فلم میں رحیم چاچا کا یہ آئیکونک ڈائلاگ سن کر نہ جانے کتنی ہی آنکھیں آپ دیدہ ہو گئی ہوں گی اور کچھ تو چھلک بھی گئی ہوں گی. لیکن جب یہ سفاک عمل معمول بن جائے، لیکن جب یہ سفاک عمل معمول بن جائے تو بے حسی جنم لیتی ہے. اور ایسا ہی کچھ بحیثیت قوم ہمارے ساتھ ہوا ہے. میرے نزدیک کسی قوم کی تہذیب کا جنازہ نکل جانا اس سے بھی بڑا بوجھ ہوتا ہے. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے کراچی کو ہی لے لیجئے. کچھ زیادہ عرصے کی بات نہیں، یہی کوئی 3 دہائیوں کے پیچھے کی بات ہے. اگر آپ اپنی یادداشت کے گھوڑوں کو دوڑائیں تو آپ کو یاد ہوگا کراچی میں محلے داری کا ایک خوبصورت رواج تھا. بڑی رواداری ہوا کرتی تھی، گھروں میں آنا جانا ہوتا تھا، ایک تعلق داری تھی. گلی میں ٹیپ بال کی کرکٹ سے کھیلنے سے لے کر گھروں کے شیشے توڑنے تک سب حرکات کو نہ صرف نظر انداز کیا جاتا بلکہ اکثر گھرانوں کے بزرگ ان ایکٹیویٹیز کی سرپرستی بھی کیا کرتے تھے. یا کبھی کبھی وقت ضرورت محلے کے کسی بھی لڑکے کو آواز دے کر بازار سے کوئی سودا منگوانا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا. اسی طرح بچوں کو محلے کے کسی بزرگ سے کسی حرکت پر سرزنش کو سراہا جاتا کہ اپنا بچہ سمجھ کر اصلاح کر رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے نہ جانے کتنے ہی محلے کے دوستوں نے میری والدہ صاحبہ یعنی مسز رحمان، میری والدہ ٹیچر تھی، تو وہ پورے علاقے میں جو ہے کوئی بھی ایسا گھر نہیں تھا جس کے اندر کم سے کم ایک بچی جو ہے انہوں نے پڑھائی نہیں ہو. تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ بہت سخت ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ محلے کے دوستوں نے میری والدہ صاحبہ یعنی مسز رحمان کے ادب میں جلتی ہوئی سگریٹ کو اپنی جیب میں چھپایا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لیں. اور مزے کی بات یہ ہے
کہ امی نے بھی اکثر کی لاج رکھ لی اور ایسے انجان بن گئیں کہ جیسے دیکھا ہی نہیں۔ کیا زمانہ تھا، کیا تہذیب تھی، کیا روایتیں تھیں۔ آنگن چھوٹا سا چاہت بڑی تھی، آنگن چھوٹا سا چاہت بڑی تھی، چھوٹی تھی کٹیا راحت بڑی تھی۔ لیکن پھر نہ جانے کس کی نظر لگ گئی کہ پڑوس میں رہنے والے کو پڑوسی کے حال کا ہی پتہ نہیں۔ اپنے سیاسی مقاصد میں ورغلا کر اور پیسے اور ہتھیار نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما کے کھیلا گیا ملک اور قوم کے ممکنہ معماروں کے ساتھ ایک سنگین مذاق کھیلا گیا، اور جن گلیوں میں گھروں میں ڈاکٹرز انجینئر پائے جاتے اور پائے کے اسپورٹس مین پیدا ہوتے، وہاں کاڑے، لنگڑے، ٹنٹے، بھائی، جیالے، لشکری، شہادی پیدا ہونے لگے۔ ادب اور روایات تو دور کی چیز، زبان بھی بازاری استعمال ہونے لگی۔ اردو لشکری زبان ضرور ہے، لیکن اس میں سپاری، بوری، پیٹی جیسے الفاظ کا اضافہ میری نزدیک گویا بہت معذرت کے ساتھ اردو زبان کے ساتھ زنا بالجبر کے مترادف ہے۔ شاید امروہی صاحب کی شعراء آفاق پانے والی نظم، جو کہ ضرب المثل بن گئی، اسی دن کے لیے وجود میں آئی تھی۔ کیوں جانے حزیں خطرہ مہموم سے نکلے، کیوں جانے حزیں خطرہ مہموم سے نکلے، کیوں نالہ حسرت دل مغموم سے نکلے، آنسو نہ کبھی دیدہ مظلوم سے نکلے، کہہ دو کہ نہ شکوہ لب مغموم سے نکلے، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ جنازہ صرف اردو کا ہی نہیں بلکہ پوری تہذیب کا ہی جنازہ نکل گیا۔ جس معاشرے میں اساتذہ طلباء سے ڈرنے لگے ہیں، محلے کے بزرگ گلی کے نوجوانوں سے ڈرنے لگے ہیں، وہاں کسی اور جنازے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ بات کہ کراچی کے ماں باپ نے اتنے جنازے اٹھائے، یہ اور بات کہ کراچی کے ماں باپ نے اتنے جنازے اٹھائے جو کہ واجب بھی نہ تھے۔ شعلے میں تو ایک گبر تھا، یہاں تو گلی گلی میں گبر پیدا ہو گئے۔ رام گڑھ کی مائیں تو گبر کے نام لے کے بچوں کو ڈراتی تھیں، لیکن یہاں تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس کس گبر سے اپنے بچوں کو بچائیں۔ قیامت صغریٰ کا سامان ہے میرے شہر میں نفسا نفسی میں، نہ تو محلے ہی رہے نہ وہ محلے داری، خود غرضی کی ایسی ہوا چلی ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کے لیے دعا مانگنے کا بھی وقت نہیں شاید۔ صبح اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے اپنے بچے اور اپنے سہاگ خیریت سے واپس آ جائیں، دعائیں بس یہیں تک محدود ہو کے رہ گئی ہیں، باقیوں کا رب راکھا۔ یہ بے حسی نہیں تو اور کیا ہے، میں کسی کو خدا نخواستہ مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، ماحول ہی کچھ ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ اجتماعیت کی تو گویا روح ہی نکل گئی ہے۔ کس کو الزام دیں، کس پہ ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں، شاید کہ ہم سب کو اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے مصطفیٰ۔